السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما لہجان پی کر بھولو منظور ہو گیا لہجان پی کر بھولو منظور ہو گیا جو بھی زبان سے کہہ دیا دستور ہو گیا لہجہ نبی کا رب منصور ہو گیا راستہ کو بلاک نہیں کیجئے لہجہ نبی کا رب منصور ہو گیا جو بھی زبان سے کہہ دیا دستور ہو گیا ابو جہل اور عمر پہ بھی محنت کی آپ نے ابو جہل اور عمر پہ بھی محنت کی آپ نے ایک آئینہ چمک گیا ایک چور ہو گیا چمکی عرب کی ریت پہ وحدت کی ایک کرن چمکی عرب کی ریت پہ وحدت کی ایک کرن عالم تمام نور سے معمور ہو گیا
ایسا اثر تھا آپ کی گفتار میں نثار، ایسا اثر تھا آپ کی گفتار میں نثار، قاتل بھی قتل ہونے پہ مجبور ہو گیا، لہجہ نبی کا رب ان منظور ہو گیا۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچے، اس سے پہلے کہ میں اپنی تقریر شروع کروں، ہمارے یوٹیوبرز بھائی بیٹھے ہیں، میں بہت اہم بات ان کے لیے رکھنا چاہتا ہوں۔ سیمانچل کے جلسوں میں سینکڑوں کی تعداد میں یوٹیوبرز آ رہے ہیں، ان میں سے کچھ کو میں جانتا ہوں اور بہت سارے لوگوں کو میں نہیں جانتا۔ آپ میری ہر تقریر ریکارڈ کرتے ہیں، اسے یوٹیوب پر ڈالتے ہیں۔ میں نے کئی بار منع کیا کہ تھمبنیل غلط سرچ مت لگائیے، ڈیٹ صحیح تھا تقریروں کو مت ڈالیے، میرے لیے بہت سارے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اور اب میرے سامنے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ میں یوٹیوبرز کو پوری طریقے سے بین کروں۔ میں جانتا ہوں کہ اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، سب لوگ غلط تھمبنیل نہیں ڈال رہے ہیں، مگر میرے پاس ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میں فلٹر کر سکوں۔ ہر جلسے میں ایشو کھڑا ہو رہا ہے، پبلک سامنے بیٹھی ہے، اونچے اونچے اسٹینڈ ہیں، ہر تقریر کے شروع میں 10 منٹ آپ کو سمجھانے میں برباد ہو رہا ہے۔ اور جب میں تقریر کے پہلے یہ کہتا ہوں کہ بند کر دیجئے، کچھ جلسوں میں جب میں نے منع کر دیا تو یہ یوٹیوبر بڑے غصے میں انہوں نے اپنا اسٹینڈ بند کیا اور وہاں سے چلے گئے۔ اس سے ایک بات کلیئر ہوئی کہ آپ کو مجھ سے کوئی محبت نہیں، میری تقریر سے کوئی محبت نہیں، آپ کو ریکارڈنگ کرنی تھی، نہیں کرنا ہوا، اجازت نہیں ملی، آپ فوراً چلے گئے، بہت غصے میں تھے۔ کچھ جلسوں میں اگر کچھ نامناسب واقعات ہوئے جو نہیں ہونے چاہیے، آپ نے اس کو بھی ریکارڈ کیا اور اس پر بھی آپ نے بھڑکاؤ قسم کی ہیڈنگ لگا کر کے سوشل میڈیا پر ویوز حاصل کی۔ میرے پاس اب آپ کو بین کرنے کا سوا کوئی راستہ نہیں۔ آئندہ اس علاقے میں اور بھی پروگرام ہے، آپ لوگوں کے پاس جانکاری ہوگی، میں آپ پہلے سے آج آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ وہاں آنے کی تکلیف مت کیجیے۔ آج آپ سب آئے ہیں، میں آپ کا سمان کرتا ہوں، میں نے آج آپ کو منع نہیں کیا، اجازت دی ہے۔ آئندہ پروگراموں میں پہلے سے جلسے والوں سے کھول کے رکھوں گا، آپ یوٹیوبرز کو الاؤ مت کیجیے، اس کے بعد ہی میں جلسے کروں۔ اور کیوں میں ایسا کر رہا ہوں، میں نے ساری وجہ آپ کے سامنے بیان کر دی۔ میرے لیے بہت سارے ایشوز ہیں، بہت سارے مسئلے ہیں، میں تمام باتیں آپ کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتا۔ ٹائم ہمارے پاس بہت محدود ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں۔ مجھ سے پہلے بنگلہ زبان کے بڑے میٹھے وقتہ اور مقرر حضرت علی صاحب تقریر کر رہے تھے، کریکشن بھی کر رہے تھے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ مدرسے کی بھلائی کے لیے چندہ کر رہے ہیں، ان کو روک کر کے خود بیٹھوں میں، لیکن میں گھڑی کی سوئیوں کی طرف بھی دیکھ رہا ہوں، مجھے نکلنا بھی ہے۔ ہم جانتے ہیں آج کا یہ جلسہ، یہ پروگرام مدرسہ روضۃ البنات جو اس علاقے کا ایک بنات کا بہترین ادارہ ہے، اس ادارے کی تعمیر اور ترقی کے لیے یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ میں آپ سب سے اپیل بھی کرتا ہوں، آپ جلسے میں آتے ہیں، سیمانچل کے جلسوں میں آپ مزاج بنا کے آتے ہیں، موڈ بنا کے آتے ہیں، تقریر بھی سننا ہے، مدرسے کو دان بھی دینا ہے، چندہ بھی دینا ہے، آپ کھل کر کے تعاون کیجئے اور مدرسوں کو مضبوط کیجئے۔ حالات بہت اچھے نہیں ہیں میرے بھائی، حالات بہت اچھے نہیں ہیں۔ آپ کا برقع نشانے پر، آپ کی مسجدیں نشانے پر، آپ کی پہچان نشانے پر،
آپ کا دین اور مذہب نشان ہے۔ اگر آپ اپنی بچیوں کو دینی تعلیم نہیں دیں گے اور اس طریقے کے جو چھوٹے بڑے مدرسے آپ کے بہار کے مختلف علاقوں میں چل رہے ہیں اور خاص طور سے سیمانچل میں چل رہے ہیں، ان مدرسوں کو اگر آپ مضبوط نہیں کریں گے تو آنے والے وقت میں آپ کی قوم کی بیٹیاں جتنی بڑی تعداد میں مرتد ہوں گی، ارتداد کی راہ پر جائیں گی، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دنیا تو پروپیگنڈا کر ہی رہی ہے، اسلام نے عورت کو بہت دبا دیا، بہت کمزور کر دیا، برقعے میں قید کر دیا، بچہ پیدا کرنے کی مشین بنا دیا، اور معاف کیجیے گا اس میں کچھ یوگدان ہماری کچھ غلطیوں کا بھی۔ بہت سارے گھروں میں واقعی میں عورت پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمان کر رہا ہے، شراب پی کے شوہر آ رہا ہے، بیوی کو مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، بیوی بیچاری محنت کر رہی ہے، کام کر رہی ہے، پریوار چلا رہی ہے، اور شوہر بیچارہ آتا ہے شراب کے نشے میں اور بیوی کو مارتا بھی ہے اور اپنے آپ کو ترم خان بھی سمجھتا ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے ایک مرتبہ ٹیلی فون پر موبائل پر کال کر کے پوچھا، صاحب نے کیا پوچھا؟ عورت کا فون آیا۔ آج بہت سارے گھروں میں حالات بہت خراب ہے۔ فون آیا ایک محترمہ کا، شوہر کے اویدھ سمبند میں دوسری عورت کے ساتھ، کوئی دعا بتا دیجئے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ میں نے کہا کہ معاف کرنا میری بہن، آپ کے شوہر کو دعا کی ضرورت نہیں۔ جو شادی شدہ ہو کر کے کسی دوسری عورت کے ساتھ اویدھ سمبند بنا رہا ہے، اس کو دعا اور وظیفہ کی ضرورت نہیں، اس کو جوتے اور چپل کی ضرورت ہے، اس کا دماغ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام معاف کیجیے صرف مردوں کا دین نہیں، اسلام مردوں اور عورتوں دونوں کا دین ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے عورت کو دبایا ہے، یہ ہماری اور آپ کی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے آج اسلام بدنام ہے۔ بیمار دوائی کھاتا نہیں، بدنام طبیب کا نام ہوا، ہوئے کام پورے پہ مسلمان سے، بدنام بیچارہ اسلام ہوا۔ اسلام نے تو عورت کو یہ سمان دیا ہے، قرآن میں مردوں کے نام پر کوئی سورت نہیں اتری، عورت کے نام پہ سورہ نساء اتری۔ عورت کے 3 بڑے بڑے روپ ہیں، عورت ماں ہوتی ہے، عورت بیٹی ہوتی ہے، عورت بیوی ہوتی ہے۔ یہ عورت جب ماں کے روپ میں آتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اے انسان اپنے ماتا پتا کے ساتھ تو اچھا سلوک کر، اپنے ماں باپ کے ساتھ تو اچھا سلوک کر۔ ابھی یوپی سے ایک جگہ سے خبر میرے پاس آئی، میں فون پر موبائل پر کسی نے مجھ کو بتایا، اللہ کی قسم میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ 70 سال کی بوڑھی ماں، شوگر کی مریضہ تھی، ایک ہی بیٹا اور بہو گھر میں رہتے تھے۔ 70 سال کی بوڑھی ماں گھر میں جگہ جگہ پیشاب کر دیتی، بیٹا اپنی بوڑھی ماں کو ڈانٹتا تھا، بہو بھی ڈانٹتی تھی، بھٹکاتی تھی، کیوں تم ادھر ادھر پیشاب کر دیتی؟ ماں نے کہا بیٹا یاد کر اپنا بچپن، تمہیں تو جگہ جگہ پیشاب کر دیا کرتا تھا اور میں پوچھا لے کر کے تیرے پیشاب کو صاف کر دیا کرتی تھی، تو دن بھر میں 25 مرتبہ کپڑے میں پیشاب کرتا تھا، میں 25 مرتبہ تیرے کپڑے کو چینج کر دیتا۔ پہلے کے زمانے میں تو ڈائپر وغیرہ بھی نہیں، اب تو ماشاءاللہ نئے دور کی عورتیں ہیں، ڈائپر ہے، وائپس ہے، فلانا ہے، ٹھکانا ہے، تو بہت آسان ہے۔ اس بوڑھی ماں کو جو جگہ جگہ پیشاب کرتی تھی، اس کے اپنے بیٹے نے اور بہو نے اتنا مارا
اس محلے کے ایک آدمی نے دیکھا اس بوڑھی عورت کو گٹھری کی طرح پڑے ہوئے کمرے میں، اس بوڑھی عورت کی لاش ملی ہے، اور لاش ایسی طریقے سے ملی ہے کہ چہرے پر مارنے کے نشانات بھی ہیں، چوٹ کے نشانات بھی ہیں، اور پولیس کو اور محلے والوں کو پورا ڈاؤٹ ہے کہ اسی بیٹے اور بہو نے مل کر کے اپنی ماں کو مارا ہے۔ یہ حالات ہیں آج۔ انسان اتنا کرور ہو چکا ہے، اتنا کٹھور ہو چکا ہے، اتنا سخت بھی ہو چکا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اے انسان کو اپنے ماتا پتا کے ساتھ اچھا سلوک کر، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ کرہا، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، تیری ماں نے تکلیف در تکلیف سے تجھ کو اپنے پیٹ میں رکھا ہے۔ قرآن کے 26ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو حکم دیا اپنے ماتا پتا کے ساتھ وہ اچھا سلوک کر۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، تیری ماں نے بڑی تکلیف سے تجھ کو پیٹ میں رکھا تھا اور بڑی تکلیف سے جھیل کر کے تجھ کو جنم دیا تھا۔ 3 تکلیفیں ایسی ہیں جو ماں اٹھاتی ہے، پیٹ میں رکھنے کی تکلیف، جنم دینے کی تکلیف، اور 9 مہینے تک دودھ پلانے کی تکلیف۔ اسی لیے باپ کا درجہ اپنی جگہ ہے، مگر ماں کا درجہ باپ سے بھی 3 گنا زیادہ ہے۔ دنیا والوں، تم کہتے ہو اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے، اور میں تم کو بتاؤں اسلام نے عورت کو یہ سمان دیا ہے کہ اگر عورت ماں ہے تو باپ سے 3 گنا اس کا درجہ زیادہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کے سوال کیا من احق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے نبی میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک کا، تیری ماں ہے۔ پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں ہے۔ اس کے بعد پوچھا کون ہے؟ فرمایا تیری ماں ہے۔ چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا تیرا باپ ہے۔ جس ماں کو اسلام نے یہ درجہ دیا، اس ماں کو آج آپ نے گالی بنا دیا۔ کسی سے لڑائی ہوتی ہے ماں کی گالی بن گئی، تمہیں گالی دینے کے لیے باپ نہیں ملا، گالی دینے کے لیے بھائی نہیں ملا، گالی دینے کے لیے کوئی اور ماں بھی نہیں تھی تجھے گالی دینے، تو نے ماں کو گالی بنا دیا۔ نبی نے 3 مرتبہ ماں کا نام۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے نبی میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ جنگ میں جانا چاہتا ہوں، میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آیا ہوں، رو رہے ہیں میرے ماں باپ۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابی جاؤ اور اپنے ماں باپ کو ہنسا کر کے آؤ جیسے تم رلا کر کے آئے ہو۔ ماں باپ کو رلانے کی تم کو اجازت نہیں ہے، انہوں نے ہمیشہ تمہیں ہنسایا ہے، ان کی وجہ سے تمہارے لب پر مسکراہٹ آئی ہے، لہذا تمہاری وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے چاہیے، جاؤ اپنے ماں باپ کو تم ہنسا کر کے آؤ۔ اور اگر ماں ہے اس کا یہ درجہ ہے، اور یہی عورت اگر بیٹی بن کے آتی ہے، اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں من ابتلی بہذہ البنات شیئا کن لہ سترا من النار، جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے آزماتا ہے، جس کا امتحان اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے لیتا ہے اور اس امتحان میں وہ کھڑا اتر جاتا ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کن لہ سترا من النار، وہ بیٹی اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچاتی ہے۔ او بیٹی والوں، بیٹی تو تم کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آئی ہے، مگر تم نے کیا کیا ذرا غور کرو۔ کتنی بیٹیاں ہیں باپ اپنی بیٹی سے ڈھنگ سے بات کر نہیں کرتا، جوان بیٹی سے بات کرنا بھی اپنی انسلٹ سمجھتا ہے، باپ گھر میں آتا ہے بیٹی جلدی سے کمرے میں چلی جاتی ہے، باپ کو دیکھ کے ڈر جاتی ہے۔ اور لوگوں باپ بیٹیوں کو ڈرانے والا نہیں، باپ بیٹیوں سے پیار کرنے والا ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے باپ سے بیٹی؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں
بخاری کی روایت ہے جب حضرت فاطمہ آتی تھی، نبی کی بیٹی جب آتی تھی، اللہ کے پیارے نبی اپنی بیٹی کا ویلکم کرتے تھے، سواگت کرتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے مرحبا ببنتی، اے میری بیٹی تیرا آنا مبارک ہو، اور آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیتے تھے اور اپنی سیٹ پر اپنے بغل میں اپنے بازو میں اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے۔ بیٹی اگر ہے عورت تو پیار اور سمان کے لائق ہے۔ ہمارے یہاں تو صاحب کہتے بیٹی پرایا دھن ہے، یہ ہوگی کسی کے یہاں کہاوت، ہمارے یہاں بیٹی کبھی پرائی نہیں، اسلام میں بیٹی کبھی پرائی نہیں، سسرال چلی گئی ہے، کسی کی بیوی بن چکی ہے، کسی کی ماں بن چکی ہے، مگر ماں باپ سے اس کا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور میں یاد پور والوں، تم بیٹیوں کو جہیز دیتے ہو، کاش کہ تم نے جہیز بند کر کے بیٹیوں کو وراثت میں ان کا حق دیا۔ جاؤ بہار اور کٹیہار کے کسی بھی عالم سے سوال کرتے پوچھو کہ بھائی اپنی بہن کا حق دیے بغیر اور باپ اپنی بیٹی کو جائیداد میں وراثت میں اس کے حق سے محروم کر کے اگر حج کرنے جا رہا ہے، عمرہ کرنے جا رہا ہے، کیا اس کا عمرہ قبول ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے جاؤ فتویٰ پوچھو۔ یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے کہ چاہو تو عمل کر لو۔ اللہ نے قرآن میں جب وراثت بیان کی فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اے میرے بندو ہم تو وراثت کا مسئلہ بتا رہے ہیں، بیٹی کا اتنا ہے، بیٹے کا اتنا ہے، شوہر کا اتنا ہے، بیوی کا اتنا ہے، باپ کا اتنا ہے، ماں کا اتنا ہے، ہم یہ جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اے دنیا والوں کان کھول کر کے سن لو، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی بنائی ہوئی بارڈر ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی حد ہے۔ انڈیا کی بنگلہ دیش کی بارڈر قریب ہے آپ کے ہاں سے، بنگلہ دیش کی بارڈر اور نیپال کی بارڈر قریب ہے آپ کے ہاں سے۔ اگر بارڈر پر بی ایس ایف کے جوان بیٹھے ہیں، اگر انلیگل طریقے سے کوئی بارڈر کراس کرتا ہے فوراً سپاہی ایکشن لیتے ہیں۔ انلیگل طریقے سے کسی کو کسی دوسرے دیش کی سرحد میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وراثت کا جو قانون ہم نے دیا ہے یہ اللہ کی بنائی ہوئی بارڈر ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی حد ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی لمٹ ہے، اس کو کراس کرو گے تو انلیگل مانیں گے۔ میرے بندو اللہ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے جوڑے بنائے، تمہاری پتنیوں کو بنایا، تمہاری بیویوں کو بنایا۔ ہاں اے لوگوں اتنے بڑے بڑے جلسے کر رہے ہو، کس لیے کر رہے ہو؟ جلسے کا عنوان کیا رہتا ہے؟ معاشرے کی اصلاح کرنا ہے۔ معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ جب تک گھر کی اصلاح نہیں ہوگی، اور گھر کی اصلاح کیسے ہوگی؟ جب تک نیک گھر والی نہیں آئے گی۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لأربع، جب عورت کا نکاح ہوتا ہے چار چیزیں عورت کے اندر لوگ دیکھتے ہیں، لمالہا پیسہ دیکھتے ہیں، ولجمالہا خوبصورتی دیکھتے ہیں، ولحسبہا خاندان دیکھتے ہیں، ولدینہا اور کچھ لوگ دینداری دیکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، تم دیندار عورت کو اپنے گھر میں لے کے آ جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ او لوگوں دیندار عورت کو لے کے آ جاؤ، وہ تمہاری سگریٹ چھوڑا دے گی، وہ تمہارا رجنی گندھا چھوڑا دے گی، وہ تمہارا سود اور بیاج چھوڑا دے گی۔ تم نیک عورت کو لے کے تو آؤ اپنے گھر میں، تم تو نیک کہا لاتے ہو، تم تو خوبصورت لاتے ہو، تم تو اپنی برادری کے لاتے ہو، اپنے خاندان کے لاتے ہو، تم دینداری کیوں نہیں ہے؟ عورت سکون لے کے آتی ہے۔ اچھا ایک عورت ہے جس سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں، جلسے میں آپ گئے، وہاں آپ کی ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، ماں کا سمان کرنا ہے، بہن کو عزت دینا ہے، بیٹی کو عزت دینا ہے۔ ایک چوتھی عورت آئی، کوئی رشتہ نہیں ہے میرا اس کے ساتھ، میں دوسرے گاؤں سے آیا ہوں، وہ میاں پور کی لڑکی ہے، میاں پور کی عورت ہے، میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، میں بھی جلسے میں جا رہا ہوں، وہ بھی جلسے میں جا رہی ہے۔ سامنا ہوا، قرآن کیا کہتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے مسلمانوں کوئی غیر لڑکی تم کو نظر آ جائے اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، اسے گھور گھور کے نہ دیکھو، اپنی نگاہوں کو اس کے اوپر نہ جماؤ، اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو۔ اللہ، اسلام نے عورت کو کتنا سمان دیا ہے۔ کوئی غیر عورت ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، نہ بہن ہے، نہ بیٹی ہے، نہ ماں ہے،
لیکن کوئی غیر عورت بھی ہے تو آپ کو اسے گھورنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو اسے ہراسمنٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو اسے پریشان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کے سماج میں کسی عورت کے بارے میں افواہ ہو گئی وہ عورت بدچلن ہے، آپ نے بھی مزہ لینے کے لیے اس کو لوگوں سے کہنا شروع کیا ارے فلاں کی لڑکی تو بدچلن ہے۔ آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور آپ نے کسی عورت کو بدچلن ہونے کا آروپ لگایا، کیریکٹر پر آروپ لگایا، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ۔ جو کسی بے قصور عورت پر، کسی پاک دامن عورت پر بدچلنی کی تہمت لگائے، چرترہین ہونے کا الزام لگائے، کیریکٹر لیس ہونے کا الزام لگائے، اس عورت کے اوپر زنا کا الزام لگائے اور 4 گواہ اس کے پاس نہ ہو، اسلام نے جو ثبوت مانگا ہے، جو گواہ مانگا ہے، اگر وہ گواہ تیرے پاس نہیں، وہ ثبوت تیرے پاس نہیں ہے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ۔ الزام لگانے والے کو، تہمت لگانے والے کو، جھوٹا الزام لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور اسلامی عدالت میں اس انسان کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ عورت کے سمان اور عورت کے چرتر کی کتنی اہمیت ہے۔ عورت پر آپ نے جھوٹا الزام لگایا ہے، 80 کوڑے لگیں گے اور عدالت آپ کے اوپر بین کر دے گی کہ یہ آدمی کوئی بھی گواہی دے گا، اس کی گواہی ان ایکسپٹیبل ہے، اسویکاریہ ہے، اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ ہے عورت کا سمان۔ میرے پیارے بھائیو، اسلام نے عورت کو دبایا نہیں ہے، اسلام نے تو عورت کو اٹھایا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جب عرب کی دھرتی پر آئے تھے، اس عورت کے اوپر بہت اتیاچار ہوتا تھا، جانوروں کی طرح یہ عورت بازار میں بھیگا کرتی تھی، ایک ایک عورت سے 10 لوگ شادی کرتے تھے۔ پتی کے مرنے کے بعد آپ کے بھارت کی دھرتی پر بھی 1400 سال پہلے نہیں بلکہ 100 سال پہلے بھی ستی پرتھا لاگو تھی۔ پتی کے مرنے کے بعد پتنی کو پتی کی چتا کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا۔ ودھوا عورت اور بیوہ عورت کا نکاح کرنا، شادی کرنا پاپ مانا جاتا تھا، گناہ مانا جاتا تھا۔ عرب کے اندر جب کوئی شوہر مر جاتا تھا، 1 سال تک اس کی بیوہ عورت کو ایک کال کوٹری میں بند کر دیتے تھے، اسی میں لیٹرین کرتی تھی، اسی میں پیشاب کرتی تھی، اسی میں کھانا کھایا کرتی تھی، اسی میں پانی پیا کرتی تھی۔ 1 سال تک اس کو سورج کی روشنی دیکھنے نہیں دیا جاتا تھا۔ اسلام نے آ کر ان کپرتھاؤں کو روکا ہے، اسلام نے آ کر ان بیڈ ٹریڈیشنز کو، ان غلط ٹریڈیشنز کو روکا ہے، اور اسلام نے دنیا کو پیغام دیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اے لڑکیوں کو زندہ زمین میں گاڑنے والوں، کل قیامت کے دن وہ لڑکی قیامت کے دن آئے گی اور اس سے پوچھا جائے گا تیرے ماں باپ نے، تیری ماں نے، تیرے باپ نے کس اپرادھ میں تجھ کو مارا تھا، تیرا اپرادھ کیا تھا، تیرا قصور کیا تھا۔ اسلام نے عورت کی جان بچائی ہے میرے پیارے سے۔ اسلام نے عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیا، اور کیوں دیا ہے وہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ بہت آسان مثال میں دیتا ہوں، بہت آسان مثال۔ 20,000 والا موبائل ہے، اچھا سا کور لگایا آپ نے، ٹیمپرڈ گلاس لگایا تاکہ گر جائے تو اسکرین نہ ٹوٹے، پانی نہ چلا جائے، لیکن آپ نے آئی فون لے لیا۔ نیا والا آئی فون کتنے کا آ رہا ہے؟ شاید 75,000 کا یا 1 لاکھ کا آ رہا ہے نیا والا آئی فون، یا وہ ایک اور سیمسنگ کا کون سا الٹرا آ رہا ہے 1,00,000 اتنا مہنگا آپ نے موبائل لیا۔ موبائل مہنگا ہے تو کور اور مہنگا ہے، مطلب کور بھی اسی حساب کا ہے۔ جتنا قیمتی موبائل ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے راستے اتنے ہی مشکل ہے، تاکہ موبائل قیمتی ہے، کھو نہ جائے، چوری نہ ہو جائے، ٹوٹ نہ جائے، گر نہ جائے۔ میری پیاری ماں بہنوں،
اسلام آپ کو دنیا کی سب سے قیمتی دولت قرار دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرء الصالح۔ اے عورتوں، تم دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہو، اور جب تم سب سے قیمتی دولت ہو تو قرآن کہتا ہے تمہیں پردے میں رہنا چاہیے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے، اور تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلیں تو چادر میں نکلیں، پردے میں نکلیں، نقاب میں نکلیں، اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کریں، اپنے حسن کی نمائش نہ کریں، اپنی خوبصورتی کا پرچار نہ کریں، چھپ کر کے نکلیں، پردے میں نکلیں۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، تاکہ دنیا سمجھ جائے یہ شریف گھر کی لڑکیاں ہیں، یہ مسلمان لڑکیاں ہیں، یہ نیک گھرانے کی لڑکیاں ہیں، اور کسی کو چھیڑنے کی ہمت نہ ہو سکے۔ اسلام نے اگر عورت کو پردے کا حکم دیا ہے تو عورت کی سرکشا کے لیے دیا ہے، عورت کو بچانے کے لیے دیا ہے۔ اسلام تو وہ دین ہے، زناکاری کو اسلام حرام قرار دیتا ہے، اور حرام ہی قرار نہیں دیتا بلکہ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ اسلام نے جب زنا سے روکا ہے تو زنا سے قریب لے کے جانے والی تمام چیزوں کو بین کر دیا اسلام نے۔ عورت اکیلے ٹریول کرے گی، سفر کرے گی، اس کی جان کو، اس کی آبرو کو خطرہ ہوگا۔ اسلام کہتا ہے لا تسافر المرأة الا ومعها محرم، عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے، اس کا کوئی محرم ہونا چاہیے، باپ ہو، شوہر ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، بھانجا ہو، بھتیجا ہو، کوئی بھی محرم ہونا چاہیے۔ کوئی عورت اکیلے میں کسی غیر مرد کے ساتھ نہیں ملے گی۔ فرمایا لا يخلون رجل بامرأة الا وثالثهما الشیطان، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں نہ جائے۔ جوان بیٹیوں کو حافظ جی کے پاس پڑھنے بھیج تو یہ جائز نہیں ہے، معاف کرنا۔ بہت نیک انسان ہے حافظ صاحب، بہت اللہ والے مولوی صاحب، مگر جوان بیٹی کو کسی مرد کے پاس تعلیم کے لیے بھیج رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر پردے کے بغیر تعلیم ہو رہی ہے اور آپ کی جوان بیٹی مولوی صاحب کے پاس اور حافظ صاحب کے پاس جا کے تعلیم حاصل کر رہی ہے تو آپ زنا کو دعوت دے رہے ہو، آپ حرام کام کو دعوت دے رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے بلا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جائے۔ مسجد میں عورت نماز پڑھنے آ سکتی ہے، نبی کے دور میں بھی عورتیں آتی تھی۔ ایک صحابی جن کا نام عمرو بن سلمہ تھا، اپنے قبیلے میں وہی ایک لوتے تھے جن کو قرآن یاد تھا، اور 6 سال کے بچے تھے وہ۔ جب ان کی قوم کے لوگ ایمان لائے اور نبی اکرم نے حکم دیا کہ جاؤ اپنی قوم تو تم لوگ نماز پڑھو اور تم میں سے کوئی آدمی امام بن جائے، جس کو قرآن زیادہ یاد ہو اس کو امام بنا دو۔ عمرو بن سلمہ کے قبیلے کے لوگوں نے غور کیا، پورے قبیلے میں سب سے زیادہ قرآن اگر کسی کو یاد تھا 6 سال کے بچے کو یاد تھا، بچے کا نام عمرو بن سلمہ تھا، لوگوں نے امام بنا دیا۔ عمرو بن سلمہ کہتے ہیں میرے پاس ایک ہی کپڑا تھا، ایک ہی چادر تھی، وہی میری لنگی تھی، وہی میرا کرتا تھا، ایک ہی چادر پہنتا تھا میں، اس کو پہن کر کے میں نماز پڑھانے لگا۔ جب میں رکوع میں جاتا تھا تو میری سرین نظر آ جاتی تھی، میری پیچھے کی شرمگاہ نظر آ جاتی تھی۔ عورتوں نے کمپلینٹ کی، شکایت کی، کہا کہ ارے کم سے کم اپنے امام کی شرمگاہ کو ڈھانپ دو، اپنے امام کی پیچھے کی شرمگاہ کو کور کر دو، اتنا کپڑا تو لا کے اس کو دے دو۔ حضرت عمرو بن سلمہ کہتے ہیں میری قوم کے لوگوں نے مجھے چادر لا کے دی، اتنی خوشی مجھے ہوئی کہ اس سے زیادہ مجھے خوشی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کے دور میں عورتیں مسجد میں آتی تھی، ان کا انتظام ہوتا تھا۔ آج سیمانچل میں اتنا بڑا فیلڈ ہے، جا کے سروے کر لیجیے، جتنی مسجدوں میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے جائیے سروے کیجیے، کتنی جمعہ کی جامع مسجدوں میں جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، کتنی جامع مساجد میں عورتوں کی نماز کا انتظام ہے، جائیے پتہ۔ میرا ایک اندازہ ہے
کہ شاید اگر 100 مسجدیں ہوں گی جہاں جمعہ ہو رہا ہے تو 90 مسجدوں میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے. معافی سیمانچل کی بات کر رہا ہوں. آپ کی عورتیں سال میں ایک بار جلسہ ہو رہا ہے اور معاف کیجیے گا آپ کے یہاں جلسہ کم اور میلہ زیادہ ہوتا ہے. ہم لوگ جلسے میں آتے ہیں اپنی قیام گاہ سے اسٹیج تک آنے میں ہی ہم سارا منظر دیتے ہیں. راستے میں کون تقریر سننے آیا ہے, کون موبائل پر کہاں لگا ہوا ہے, کون کس کو دیکھ رہا ہے, کون کس کو اشارہ کر رہا ہے, کون کس کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے, ہم لوگ بھی بڑی دور کی نظر رکھتے ہیں میرے خیال سے. آپ غور کیجئے کہ آپ کی عورتیں اور لڑکیاں سال میں ایک جلسے میں آ رہی ہیں اور آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, یہ امید کرتے ہیں کہ وہ دین سیکھ لیں. نہیں میرے خیال سے آپ کو جمعہ کی نماز میں بھی عورتوں کا انتظام کرنا پڑے گا. اور آپ یہ مت کہیے ہم بہت غریب لوگ ہیں, نہیں آپ غریب لوگ نہیں ہیں. آپ کی شادیاں دیکھ کے نہیں لگتا ہے کہ آپ غریب ہیں. 200 باراتیوں کو آپ جب چکن بھی کھلاتے ہیں, مٹن بھی کھلاتے ہیں, تب نہیں لگتا کہ آپ غریب ہیں. جب 3-3 لاکھ روپیہ جہیز دیتے ہیں لڑکیوں تب نہیں لگتا غریب ہیں. آپ اگر چاہیں ہر وہ مسجد جہاں جمعہ کی نماز ہو رہی ہے, اگر گاؤں والے چاہیں گے, اور اسی منہاری کے علاقے میں نے بعض علاقوں میں دیکھا ہے لوگوں نے اپنے گاؤں میں کلیکشن کر کے لاکھوں روپے کی عیدگاہ بنا لی ہے. آپ چاہیں گے ہر مسجد میں جہاں جمعہ کی نماز ہو رہی ہے عورتوں کا انتظام ہو سکتا ہے, اور آج کے اس دور میں بہت ضروری ہے میرے پیارے ساتھیوں عورتوں کا انتظام. لیکن اگر جمعہ کی نماز میں عورت جمعہ کی نماز پڑھنے آ رہی ہے تو میری پیاری ماں بہنوں کان کھول کر کے سن لو, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر کے مسجد میں آتی ہے, نماز پڑھنے آ رہی ہے, جمعہ پڑھنے آ رہی ہے, تراویح پڑھنے آ رہی ہے, اگر وہ خوشبو لگا کر کے مسجد میں آتی ہے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. 40 دن تک اس کی ایک ٹائم کی نماز قبول نہیں ہوگی. جو عورت صرف خوشبو لگا کر کے مسجد میں آئی ہے, میری پیاری ماں اور بہنوں, جب مسجد میں آپ کو خوشبو لگا کر کے آنے کی اجازت نہیں ہے تو کٹیہار اور منہاری کے بازار میں اور پورنیہ کے گلاب باغ میں اور کسی واٹر پارک میں اور کسی ریسٹورینٹ میں اور کسی مال میں آپ کو بے پردہ اور میک اپ کر کے اور خوشبو لگا کر کے جانے کی اجازت کیسے مل سکتی ہے میرے خیال سے. عورت پردے میں رہے, دین سیکھے گی, اسلام سیکھے گی. میں نہیں کہتا کہ ساری بچیوں کو مدرسے میں ڈالو, مگر جا کر کے سروے کرو کہ اسکولوں میں پڑھنے کے نام پر کیا کیا ہو رہا ہے. آج ہماری قوم کی بچیاں انگلش میڈیم اسکول میں پڑھ رہی ہیں. اسکول کا اینول فنکشن ہوا, اسکول والوں نے کہا آپ کی بیٹی ڈانس بہت اچھا کرتی ہے, ہم چاہتے ہیں ہمارے اینول فنکشن میں آپ کی لڑکی ڈانس کرے. ماں نے شوہر سے کہا, بیوی نے شوہر سے کہا ہماری بیٹیا بڑا اچھا ڈانس کرتی ہے. اسکول والوں نے خود سے نام دیا, چلو ڈانس کروا. اسکول کا فنکشن ہوا, اسٹیج پر آپ کی جوان لڑکی ناچ رہی ہے اور آپ ویڈیو بنا رہے ہیں اور فخر سے اپنے اسٹیٹس پہ لگائے ہیں مائی ڈاٹر از ڈانسنگ, میری بیٹی ڈانس کرتی ہے. ارے بے غیرت, اپنی ڈانس کرتی ہوئی بیٹی کو دیکھ کر تجھے چلو بتانی میں ڈوب مرنا چاہیے. تیری قوم کی بیٹیاں ڈانس کر رہی ہیں اور تو فخر سے دیکھ رہا ہے اور تو ویڈیو بنا رہا ہے اور تو انسٹاگرام پہ ڈال رہا ہے اور تو فیس بک پہ ڈال رہا ہے. اور معاف کرنا, یہ کام ابھی تک تو انگلش میڈیم اسکول والے کرتے ہیں, اب مدرسے والے کہاں پیچھے رہ گئے. اب مدرسوں میں بھی یہ کام ہو رہا ہے, بڑی بڑی بچیوں کو اسٹیج پہ لایا جا رہا ہے اور ڈانس تو نہیں, ایکشن ہو رہا ہے, ایکشن. شراب کا نام بدل کے وسکی رکھ دیا جائے, رم رکھ دیا جائے, بیئر رکھ دیا جائے تو شراب حلال نہیں ہو جائے گی. یہ ڈانس کو آپ ایکشن کا نام دے تو وہ ڈانس نہیں ہو جائے. ٹھیک ہے بچی آ رہی تھی, وہ مائک بڑھا کے اس نے نعت پڑھ دی, حمد پڑھ دی, اس نے کوئی چھوٹی سی تقریر کر دی, وہاں تک تو ٹھیک تھا. یہ ایکشن کے نام پہ کون سی بنا دی. لڑکیوں کو تعلیم دو میرے پیارے ساتھیوں, تعلیم کے نام پہ ان کی عزت کا جنازہ مت نکالو. اور کان کھول کے سن لو, اس امت کی عورتوں نے ہر دور میں دین کی تعلیم کا جھنڈا بہت بلند کیا ہے. اگر آپ کو میری بات میں شک ہے تو جائیے حضرت عائشہ کی زندگی کے بارے میں پڑھ لیں, اور کبھی موقع ملا انشاءاللہ تو اسی
सीमांचल के इलाके में तकरीर का तो मैं वादा नहीं करता, जुमा के खुतबे में एक मौजू रखूंगा हजरत आयशा की पूरी सीरत बयान। वैसे यूट्यूब पर मैं बनारस में तकरीर कर चुका हूँ, यूट्यूब पर मौजूद होगी, लेकिन आपके इलाके में शायद इस मौजू पर मैं तकरीर मिल गया है। हजरत आयशा की पूरी जिंदगी के बारे में क्या इल्म था, क्या नॉलेज थी, क्या ज्ञान था। बड़े बड़े सहाबा कहते हैं जब हमारे ऊपर मुश्किल आती थी, हमें कोई मसला नहीं समझ में आता था, हजरत आयशा से सवाल किया करते थे, और हजरत आयशा जब जवाब दे देती थी सबका मुंह बंद हो जाता था। इतनी नॉलेज अल्लाह ताला ने हजरत आयशा को दी। ओ मेरी प्यारी बहनों, तुम्हारे लिए आइडियल न तो सानिया मिर्जा है, न बॉलीवुड की हीरोइन है, न क्रिकेटर्स हैं, आपके लिए आइडियल खवातीन नगर है। मेरी प्यारी माँ बहनों, इस उम्मत की सबसे बेहतरीन औरतें हैं, नबी की बीवियां हैं, अल्लाह के प्यारे नबी की बीवियां हैं, इस उम्मत की सबसे आइडियल औरतें हैं। मेरी प्यारी माँ बहनों, आज जरा सी शोहर की कमाई में कमी आ जाए, आपके माथे पर बला जाता है, आपकी पसंद की साड़ी शोहर न दिलाए, आपकी पसंद का सूट न दिलाए, आपकी पसंद का खाना घर में न बने, तो आपको गुस्सा आ जाता है। मेरी प्यारी माँ बहनों, कभी मौका मिले अल्लाह के प्यारे नबी की बीवियों की हालात भी पढ़ लीजिए। हजरत आयशा अपने भांजे उर्वा से कहती हैं, ऐ उर्वा, हम आसमान में एक चांद देखते थे, दूसरा चांद देखते थे, तीसरा चांद देखते थे, 2 महीने गुजर जाया करते थे। वमा युक़दु फी अबियात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल के घर में 2 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था। 2 महीने तक नबी के घर में चूल्हा नहीं जलता। हजरत उर्वा ने पूछा, या खालतो फमा कान युईशुकुम, ऐ खाला जान, जब चूल्हा नहीं जलता था, जब खाना नहीं बनता था, तो 2 महीने तक आप लोग कैसे रह लेते थे? फरमाया, अत्तम्र वल मा, खजूर खा करके और पानी पी करके अल्लाह के नबी के घर वाले और अल्लाह के नबी की फैमिली गुजारा कर लेती थी। मदीना आने के बाद कभी अल्लाह के प्यारे नबी के घर में लगातार 3 दिन तक गेहूं की रोटी नहीं बनी। ये लाइफ स्टाइल था अल्लाह के नबी की बीवियों का। मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर ऐसी जिंदगी आपको गुजारने दे दी जाए, आप तो एक हफ्ता नहीं रह पाएंगी। नबी की बीवियों ने सारी जिंदगी नबी के साथ गुजारा किया, कभी लब पर कोई शिकवा न लाई, कभी जुबान पर कोई शिकायत नहीं लाई। एक मर्तबा, आज मैंने घड़ी नहीं लगाई है, टाइम ज्यादा हो जाए तो 12 बज चुके हैं, मेरे निकलने का भी टाइम हो रहा है। मदरसा वालों के पास जमीन नहीं है, चंदा कराना है, भैया चंदा कराना बड़ा मुश्किल था। और यूट्यूबर भाइयों ने तो वो भी नहीं छोड़ा, चंदा करा उसका भी वीडियो बना है। फेसबुक पर एक साहब ने चंदे वाला वीडियो डाल दिया, हमसे लोग पूछने लगे आप सीमांचल में चंदा करा रहे हैं। अब चंदा कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन चंदे का एक हुनर होता है, वो हम लोगों के पास नहीं है। वो जो हमारे हजरत अली साहब हैं, अख्तर आलम इब्राही साहब हैं, और भी जो बंगला मुकर्ररीन है, वो बेचारे चंदा लोगों को पकड़ पकड़ के, दबाव डाल के, जोर डाल के, जो 5000 लेने वाला उसकी जेब से 10,000 निकलवा लेते हैं, वो सब हुनर हम लोगों के पास नहीं है। हम जुबान से कह सकते हैं, टाइम हमारे पास कम है। मैं तकरीर के आखिरी पॉइंट पर हूँ, 5 मिनट आपके सामने रखूंगा, तकरीर खत्म करके आपको जो चंदा देना हो, अगर आप मोहब्बत रखते हैं मदरसे से, दीन से, उलमा से, और आप चाहते हैं कि कौम की बच्चियाँ एक अच्छे इदारे में पढ़ें, आप आइए और अपना चंदा यहाँ लिखवाइए, दे के जाइए। मैं सबके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह सबके चंदे को कबूल फरमाए। आखिरी बात कर रहा हूँ, 12 क्रॉस। मैं बात ये कर रहा था औरत की तालीम के बारे में, हजरत आयशा के बारे में बात कर। हजरत आयशा, बाप बीमार है, हजरत अबू बकर सिद्दीक बाप से मिलने के लिए, बड़े गौर से सुनना भैया वाले, हजरत आयशा अपने अब्बा जान अबू बकर सिद्दीक से मिलने के लिए गई। हजरत अबू बकर का आखिरी टाइम है। जब बाप ने बेटी को देखा, बेटी कोई मामूली बेटी तो नहीं है, नबी की सबसे प्यारी बीवी है। हजरत अबू बकर ने पूछा, ऐ बेटी, ये बता कि जब अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ था तो आपको कितने कपड़ों में कफनाया गया था? कहा कि अब्बा जान, कुफ़िना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सलासति बीजिन सुहूलियतिन, अल्लाह के प्यारे नबी को 3 कॉटन की चादरों में, 3 सूती कपड़ों में कफनाया गया था।
کہا کہ اے میری بیٹی، یہ میرا کپڑا رکھا ہوا ہے، وہیں پر سفید رنگ کا ایک کپڑا رکھا تھا جو بیماری کے دنوں میں حضرت ابوبکر پہنا کرتے تھے، اس پہ داغ دھبے بھی لگے تھے۔ کہا اے میری بیٹی، ایک کپڑا یہ لے لینا اور 2 کپڑا اور لے لینا، اور نبی کی سنت کے مطابق مجھ کو بھی 3 کپڑوں میں کفنانا۔ پتہ یہ چلا کہ صحابہ مرنے میں بھی نبی کی سنتوں پر عمل کرتے تھے۔ میت کے تعلق سے بھی آج ہمارے یہاں بہت ساری بدعات ہیں۔ میں سیمانچل کے حالات نہیں جانتا، بنارس میں بہت ساری بدعات اہل حدیثوں میں تو کم ہے، دوسروں کے یہاں بہت ساری ہے۔ تیسرے دن تیجا ہو رہا ہے، 40ویں دن 40واں ہو رہا ہے، قرآن خوانی ہو رہی ہے، اور مردے کو جب دفنانے لگتے ہیں تو غیر کی پتی کو قبر میں ڈال رہے ہیں، دفنانے کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کے اذان دے رہے ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اور یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں میت کے تعلق سے اور مرنے والے کے تعلق سے بھی ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم پیارے نبی کی سنت پر عمل کریں۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ میری بیٹی، جب نبی کے کفن میں 3 کپڑے تھے تو میرے کفن میں بھی 3 کپڑے تھے۔ سبق یہ ملا، میارپور کے غیرت مند مسلمانوں کو سبق یہ ملا کہ بیٹی کو اس لائق بناؤ کہ بیٹی سے باپ مسئلہ پوچھنا پڑے تو باپ بیٹی سے مسئلہ پوچھے۔ اپنی بیٹیوں کو اس قابل بنا دو کہ جب کبھی زندگی میں مشکل ٹائم آ جائے تو آپ کی بیٹیاں آپ کو مسئلہ بیان کریں۔ اور ابھی گلاسی چوک پر ایک صاحب مجھ کو ملے، کئی بیٹوں اور بیٹیوں کے باپ ہیں، ان کی ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی۔ انہوں نے کہا مولانا صاحب، میری ایک ہی تمنا ہے، جب میرا انتقال ہو جائے میرے جتنے بیٹے ہیں ہر بیٹا اس لائق ہو کہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھا سکے، وہاں یہ دیکھنا نہ پڑے کہ باپ کا جنازہ کون پڑھائے گا۔ مولوی صاحب، میں ہر بیٹے کو عالم دین بنا رہا ہوں، ہر بیٹے کو حافظ قرآن بنا رہا ہوں، ہر بیٹے کو اس لائق بنا رہا ہوں کہ وہ بیٹا میرے جنازے کی نماز پڑھا سکے، ہر بیٹی کو دین کا علم دے رہا ہوں تاکہ کل جب میں مر جاؤں میری بیٹیاں میرے لیے دعا کر سکیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ سوچ ہر ماں کی ہونی چاہیے، یہ سوچ ہر باپ کی ہونی چاہیے۔ اپنی اولاد کو علم دین سکھاؤ۔ میں نہیں کہتا آپ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھاؤ، آپ کا بیٹا آئیس آفیسر بن جائے، بڑی خوشی کی بات ہے، ہماری قوم کو آئیس آفیسر بن۔ آپ کی بیٹیاں ڈاکٹر بن جائیں، ہماری قوم کو لیڈیز ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے۔ آپ کے بچے وکیل بن جائیں، ہمیں اپنے کمزور اور مظلوم بھائیوں کا کیس لڑنے کے لیے اچھے وکیلوں کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن معاف کرنا، ہمیں وکیل وہ چاہیے جو رشوت نہ لے، ایماندار اور اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ ہمیں ڈاکٹر چاہیے جو مریضوں کا خون نہ کرے، مریضوں کا خون نہ چوسے۔ تو ایمان، ابھی لکھنؤ کا ایک ڈاکٹر ہے، سرجن ہے، ماشاءاللہ چہرے پر داڑھی بھی ہے، تہجد پڑھتا ہے، اور جب مریض کا آپریشن کرتا ہے، مجھے لکھنؤ کے صاحب نے بتایا مولانا صاحب اتنا بہترین ڈاکٹر ہے کہ آپریشن کے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اور آپریشن کے وقت یہ کہتا ہے کہ دیکھو بھائی، میں معالج ہوں، میں سرجن ہوں، میں علاج کر رہا ہوں، لیکن شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور 5 ٹائم کا نمازی ہے، سوموار کو نفل روزہ رکھتا ہے، جمعرات کو نفل روزہ رکھتا ہے۔ آج ایسے ڈاکٹر بھی ہماری قوم کو چاہیے میرے پیارے ساتھیوں، جو دیندار ہوں۔ آج ہمارے قوم کو اچھے وکیل بھی چاہیے، آج ہمارے قوم کو اچھے پولیٹیشین بھی چاہیے، جو ایماندار ہو، جو نیک ہو، جو دیندار ہو۔ میں تعلیم سے منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہاں، مکان کی فاؤنڈیشن مضبوط ہونی چاہیے۔ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو دین کی تعلیم دو۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں اپنی بیٹیوں کو دینی تعلیم دینے کی توفیق عطا فرما۔